السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادرس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ ایک لمبے وقفے کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے العبرات کے دروس کا یہ سلسلہ، اور جہاں یہ منقطع ہوا تھا وہیں سے اس کو شروع کریں گے۔ کچھ دنوں بہرحال یہ وقفہ رہا، کیوں رہا تفصیل سے قطع نظر کافی مصروفیات تھیں، اور بس اسی طرح سے کچھ، اور یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی توجہات سے آپ لوگوں نے بار بار مطالبہ کیا، بہت سے احباب کے کمنٹس تھے کہ سلسلہ دوبارہ شروع، اور ہونا ہی تھا بہرحال شروع، اور یہ دیکھیے پھر دوبارہ سے یہ ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ جہاں العبرات کا یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا ایک نظر اس پہ ڈال لیجئے۔ آپ سمجھتے ہیں العبرات کو جن لوگوں نے بالکل بھی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، اور یہ ویڈیو پہلی ویڈیو ہے ان کے العبرات کے سلسلے کی، تو ظاہر ہے وہ پہلی والی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ وہ سلسلہ سمجھ میں آئے، اور بہرحال شروع پہلے سے ہی کرنا چاہیے۔ لیکن جسٹ یاد دہانی کے لیے کہ شیخ جب وہاں کمرے پہ پہنچے ہیں تو اس کی طبیعت خراب تھی، اس سے کچھ حال احوال دریافت کیا اور ڈاکٹر کو بھی بلوایا، اور دوا وغیرہ اس نے لکھ کے دی۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ اگر برا نہ مانے تو ہمیں بھی بتا دے کہ کیا مسئلہ ہے، واقعی بیماری ہے یعنی کچھ طبیعت خراب ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو انہوں نے جو بچہ ہے جو بیمار تھا اس نے کہا حل تعیدنی بکتمان امری ان قسم اللہ لی الحیات و بامضاء وصیتی ان کانت الاخری، میں آپ کو بتا دوں گا لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو میری باتوں کو آپ چھپا کے رکھیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور لکھا ہوگا یعنی میں دنیا میں نہ رہا تو پھر میں جو وصیت کروں گا آپ اس وصیت کو پورا بھی کریں گے۔ یہاں تک یہ ہو گیا تھا، اور اس کے آگے سے دیکھتے ہیں۔ قلت نعم، تو میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، اس طرح ہی کروں گا، یہ وعدہ رہا میری طرف سے۔ قالا، تو اس نے کہا قد وثقت بوعدک، مجھے آپ کے وعدے پر یقین آیا، مجھے آپ کے وعدے پر بھروسہ ہے۔ فإن من يحمل في صدره قلبا شریفا مثل قلبك لا يكون كاذبا ولا غادرا، کہ جو شخص اپنے سینے میں آپ کی طرح شریف دل رکھتا ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اور نہ دھوکے باز ہو سکتا۔ اور اس کا اشارہ ہے کہ یہ اس کے پڑوس میں رہتے تھے، اور اس نے بلایا نہیں تھا ان کو کہ آپ آئیے میری خیریت دریافت کیجئے اور میرے حال حوال دریافت کیجئے، لیکن وہ آیا، اور یعنی شیخ آئے اور حال حوال دریافت کیے، ڈاکٹر کو بلایا اور اتنی ساری یعنی کیئر کی۔ تو اس کیئر کی وجہ سے، اس خاص اہتمام کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے سینے میں ایک شریف دل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نیک ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے اور دھوکہ بھی نہیں دیں گے۔ انا، اب وہ بتا رہا ہے نا فلاں ابن فلاں، میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، مات ابی منذ عہد بعید، میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا ایک لمبے وقت پہلے، وترکنی فی السادسۃ من عمری، اور مجھے چھوڑ دیا تھا میری عمر کے 6 سال میں، فقیراً، میں تنگ دست تھا، معدما، نادار تھا یعنی کچھ نہیں تھا میرے پاس، لا املک من متاع الدنیا شیئا، دنیا کا کوئی ساز و سامان میرے پاس نہیں تھا، لا املک، میں مالک نہیں تھا، تو یوں۔ فکلفنی عمی، تو میری ذمہ داری میرے چچا نے اٹھائی، فلاں نام ہے ان کا، فلاں چچا نے اٹھائی، فکان خیر الاعمامی، تو وہ بہترین چچا تھے، واکرمہم، اور زیادہ سخاوت والے، واوسعہم برا واحسانا، اور چچاؤں میں سب سے زیادہ نیکی کرنے والے، سب سے زیادہ احسان کرنے والے وہ چچا تھے، وہ اکثرہم عطفا، اور بہت زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم دل تھے۔ فقد انزلنی من نفسہ منزلۃ، انہوں نے مجھے ایک مقام دیا، اپنے دل میں، اپنے پاس مجھے ایک مقام دیا، لم ينزلها احدا من قبلی، مجھ سے پہلے انہوں نے وہ مقام کسی کو نہیں دیا تھا، غیر ابنتہ الصغیرہ، سوائے ان کی اپنی چھوٹی بیٹی کے، وکانت فی عمری او اصغر منی، وہ
وہ میری ہی عمر کی تھی یا کچھ مجھ سے چھوٹی، او اصغر منی قلیلا یا کچھ مجھ سے چھوٹی، وکأنما سرہ ان یرى لها بجانبها اخا بعدما تمنى على الله ذلك زمنا طویلا، اور گویا انہیں اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ وہ اس کے بازو میں دیکھتے تھے بھائی کو، بعدما تمنى على الله ذلك، بعد اس کے کہ انہوں نے ایک لمبے وقت تک اس بات کی اللہ سے تمنا کی، فلم يدرك امنیته، تو انہوں نے اپنی تمنا کو نہیں پایا، ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کا بھائی ہو بچی کا، لیکن وہ تمنا ان کی پوری نہیں ہوئی، تو گویا کہ اس بچے کو پا کر، اپنے برادر زادے کو اس کے پاس پا کر اور بھائی کو پا کر انہیں اچھا لگتا تھا، خوشی ہوتی تھی۔ فلم يدرك امنیته فعنی بی عنایتہ بها، تو انہوں نے میرا بھی ویسا ہی خیال رکھا جیسا اس کا خیال رکھتے تھے، وادخلنا المدرسۃ فی یوم واحد، اور مجھے مدرسے میں داخل کیا، اور ہم لوگوں کو مدرسے میں داخل کیا، اسکول میں داخل کیا ایک ہی دن میں، فانست بها انس الاخی باختہ، تو مجھے اس سے انسیت ہوئی ایک بھائی کے بہن کے ساتھ انسیت کی طرح، واحببتها حبا شدیدا، اور مجھے اس سے سخت لگاؤ ہو گیا، ووجدت فی عشرتها من السعادة والغبطة، وجدت في عشرتها من السعادة والغبطة ما ذهب بتلك الغزازة التي كانت لا تزال تعاود نفسي بعد فقد أبوي من حين إلى حين، اور میں نے اس کے ساتھ وہ خوشی، وہ فرحت محسوس کی پائی جس نے ختم کر دیا اس تقدر کو، الغزازہ مطلب تقدر، اس دلی کبیدگی کو یا کبیدہ خاطری کو، کبیدگی خاطر کو، التي كانت لا تزال تعاود نفسي بعد فقد ابوي من حين الى حين، جو وقتاً فوقتاً میرے دل میں محسوس ہوتی تھی والدین کے کھونے کے بعد۔ فكان لا يرانا الرائی الا ذاهبين الى المدرسة او عائدين منها، تو دیکھنے والا ہمیں نہیں دیکھتا تھا مگر مدرسے یا اسکول جاتا ہوا، او عائدین منها یا اسکول سے آتا ہوا، او لاعبین فی فناء المنزل یا گھر کے آنگن میں کھیلتا ہوا، او مرتضین فی حدیقته یا ان کے باغ میں، باغیچے میں خوش و خرم، او مجتمعین فی غرفۃ المذاکرہ یا تکرار و مذاکرہ کے کمرے میں اکٹھا، او متحدثین فی غرفۃ النوم یا خوابگاہ میں بات کرتا ہوا، حتی جاء یوم حجابیہ فلزمت خدرہا واستمررت فی دراستی، یہاں تک کہ اس کا حجاب کا دن آ گیا تو اس نے دوپٹے کو یا اوڑھنی کو لازم پکڑا، جیسا سیدھا ہی ترجمہ کر لیتے ابھی کے لیے، واستمررت فی دراستی، اور میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ تو اس کو یہیں تک رہنے دیتے، اس کو ایک بار اور دیکھتے ہیں، یعنی اس میں کچھ الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں سمجھنے کے لیے مثال کے طور پہ، یا کچھ تعبیرات۔ تو مثلا یہاں سب سے اوپر قد وثقت بوعدی کا، مجھے آپ کی بات پہ یقین آیا، آپ کے وعدے پہ مجھے بھروسہ ہے، تو یہ ایک عمومی ہی محاورہ کہہ لیجئے، قد وثقت بوعدک، قد وثقت بقولک، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ فإن من يحمل في صدره قلبا شریفا مثل قلبک لا يكون كاذبا ولا غادرا، کہ جس کے سینے میں آپ کی طرح کا دل ہو تو وہ دھوکے باز نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا اور نہ دھوکے باز ہو سکتا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عمومی یعنی عام ہی انداز ہے بات کہنے کا، خاص نہیں ہے کچھ اس میں اسپیشل۔ فإن من يحمل فی، البتہ یحمل کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو فإن من لدیہ قلب شریف بھی ٹھیک ہے،
اور اگر سینے میں فَإِنَّ مَنْ لَدَيْهِ فِي صَدْرِهِ قَلْبٌ شَرِيفٌ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات اتنی خوبصورت نہیں ہے، پھر یہاں پھر یحملو کا لفظ لے کے آ جائیں گے تو بات میں خوبصورتی آ جائے گی۔ ایسے ہی ایک جگہ لا املکو من متاع الدنیا شیئا، یہاں ہم نے کہا کہ جس کے پاس یعنی میرے پاس دنیا کا ساز و سامان نہیں تھا، تو یعنی ہم یہاں پاس سے ترجمہ کر رہے ہیں، حالانکہ یملکو کا لفظ ہے تو وہ یحملو اور یملکو۔ اور ایسے ہی عربی میں کچھ اس طرح کے الفاظ جو عمومی معنی عامہ پہ دلالت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، عربی میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ آپ انگلش میں بھی کہتے ہیں، جو لوگ انگلش جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئی ہیو اے پین کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس ایک پین ہے، تو وہ جو پاس کا اردو میں مفہوم ہے وہ انگلش میں نیئر جیسا نہیں ہوگا، یا پھر عربک میں لدیہ اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ یعنی عربی میں لدیہ بے شک استعمال ہوتا ہے، یا عندی بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں عندی قلم، لیکن کبھی کبھی اسی سینس میں کسی اور تعبیر میں ذرا بڑے سے جملے میں یحمل لفظ استعمال کرتا ہے، انا احمل قلما مثلا، سیدھا تو یہ نہیں ہوگا، لیکن فإن من يحمل في صدره قلبا شریفا، یہ کچھ اسی طرح کی بات ہے، لیکن ذرا بڑا جملہ ہے، بڑی تعبیر ہے، تو یہاں وہ یحمل زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو۔ تو یوں انا فلان ابن فلان مات ابی منذ عہد بعید، عہد بعید آپ جانتے ہیں یعنی زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قریب العہدی، بعید العہدی بھی کہتے ہیں، منذ عہد بعید، ایسا پرانی بات ہے، بہت زمانے پہلے، ایک لمبے وقت پہلے، تو زمن بعید نہیں استعمال کر کے عہد زیادہ خوبصورت لگتا ہے شاید، تو وہی استعمال بھی کر لیتے۔ مات ابی منذ عہد بعید، مثال کے طور پہ وہ کئی دن پہلے یہاں سے چلے گئے مثلا، تو کیسے کہیں گے کہ فلان غادر، یا غادر فلان هذا المكان منذ مدت طویلہ، ٹھیک ہے، من مدت طویلہ بھی ٹھیک ہے شاید، لیکن منذ عہد بعید زیادہ خوبصورت ہے، امد بعید ایسا قرآن شریف بھی استعمال کرتا ہے، سو اس طرح سے یہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ وَتَرَكَنِي فِي السَّادِسَةِ مِنْ عُمُرِي فَقِيرًا مُعْدِمًا لا املک من متاع الدنیا شیئا، میں نے کہا لا املک من دنیا کا کوئی ساز و سامان، دنیا کی کوئی چیز، کوئی پیسہ، کوئی جاگیر، کوئی جائیداد کچھ نہیں تھا، لا املک من متاع الدنیا شیئا فکلفنی عمی، کلف آپ جانتے ہیں مکلف بنانا ہے نا، خرچے کا، کام کرنے کا، تو وہ پیسوں کا مکلف ہو چاہے کام کے کرنے کا، وہ دونوں طرح کا ہوتا ہے مکلف بنانا، تو میری ذمہ داری۔ فكان خير الأعمام وأكرمهم وأوسعهم برا وإحسانا وأكثرهم عطفا وحنانا، فقد أنزلني من نفسه منزلة لم ينزلها أحدا من قبلي، یہ بھی عربی کا ایک خاص انداز ہے، انی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، جب قرآن شریف کہتا ہے تو لم ينزلها، یہ جو ہا ہے یہ بھی منزلتن ہی ہے، یعنی وہ مفعول مطلق کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، اور یعنی وہی مطلب ہوتا ہے، اس طرح عربی میں کہتے ہیں، اور میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی۔ آپ جو لوگ اس مفعول مطلق کے اس انداز کو نہیں سمجھتے وہ ذرا تفصیل سے دیکھیں اور کچھ تھوڑی سی مشق بھی کریں، اور جو چیزیں آپ کو نہیں آتی ہیں تو آپ بے شک کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ بات تو اب کہنے کی ضرورت ہے نہیں شاید۔ لم ينزلها احدا من قبل غير ابنتي الصغيرة وكانت في عمري او اكثر من او اصغر مني قليلا وكأنما سره أن يرى لها بجانبها أخا بعدما تمنى على الله ذلك زمنا طويلا فلم يدرك أمنيته فعني بعنايته بها، یہ بھی ایک اچھا انداز ہے، آپ اس کو سمجھیے اچھے سے۔ تو انہوں نے میرا ویسا ہی خیال رکھا جیسا اس کا خیال رکھتے تھے، تو اگر یہ اردو میں لکھ کے دے دیا جائے گا تو عربی میں کیا کریں گے اس کا ترجمہ، ذرا سوچئے تھوڑی دیر، اور پھر کہہ دیجئے گا فعنی ابی عنایتہ بہا ہی ترجمہ کریں گے اس کا۔ وَأَدْخَلْنَا الْمَدْرَسَةَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَأَدْخَلَنَا ایکچولی آپ سمجھ رہے ہیں، وَأَدْخَلَنَا الْمَدْرَسَةَ، المدرسہ بے شک اسکول ہے، اور المدرسہ مینز اسکول، اور چاہے ہم اپنے دینی مدارس کو المدارس الاسلامیہ، المدارس الدینیہ کو بھی مدارس کہتے ہیں، یعنی وہ اردو کا ہم ترجمہ ہے، باقی المدرسہ مینز اسکول۔ فی یوم واحد فانست بها،
انس الاخی باخته واحببته حبا شدیدا ووجدت فی عشرۃ، عشرۃ آپ جانتے ہیں ساتھ رہنے کو کہتے ہیں، مصاحبت کو کہتے ہیں، من السعادہ والغبطہ ما ذهب بتلك الغزازہ، غزازہ میں نے کہا غزہ بولے تو قدورت کو کہتے ہیں یا تقدر کو کہتے ہیں یا دلی کبیدگی، جس طرح سے میں نے کہا تو کچھ وہی مفہوم ہے۔ التی کانت لا تزال تعاود عادہ یا عاودہ، یعنی وہ بار بار وہ خیالات آنا۔ بعد فقدی ابویہ من حین الی حین، من حین الی حین کا مطلب ہے وقتاً فوقتاً، یعنی وقتاً فوقتاً وہ جو تقدر آتا رہتا تھا وہ کسی حد تک ختم ہو گیا تھا اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ تو یوں بعد فقدی ابویہ من حین الی حین فکان لا یرانا الرائی الا ذاہبین الی المدرسة او عائدین منها او لاعبین فی فناء المنزل او مرتضین فی حدیقته او مجتمعین فی غرفة المذاکرة او متحدثین فی غرفة النوم حتی جاء یوم حجابها فلزمت خدرها۔ لزمت خدرها کا مطلب یوم حجاب کا مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بچہ یا بچی بولے تو بچپن سے ہی نہیں حجاب کرے گی، اور پھر ایک یعنی اس کی عمر یا ایک وقت کو پہنچے گی، اور پھر وہ پہلا جو دن ہوگا مثلا تو جب سے وہ حجاب کی شروعات ہوگی، تو وہی مطلب ہے وہ حجاب کی شروعات کا وہ پہلا دن پہننے کا۔ فلزمت خدرہا، اس نے اوڑھنی وغیرہ کو اور حجاب کو اختیار کیا یا پہنا جو بھی۔ واستمررت فی دراستی، میں نے پڑھا۔ اب آگے کیا ہے آپ ایک نظر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَقَدَ الْوُدُّ بَيْنَ قَلْبِي وَقَلْبِهَا عَقْدًا لَا يَحُلُّهُ إِلَّا رَيْبُ الْمَنُونِ كُنْتُ لَا أَرَى لَذَّةَ الْعَيْشِ إِلَّا بِجِوَارِهَا وَلَا أَرَى نُورَ السَّعَادَةِ إِلَّا فِي فجر ابتساماتها ولا أؤثر على ساعة أقضيها بجانبها جميع لذات العيش ومسرات الحياة، وما كنت أشاء أن أرى خصلة من خصال الخير في فتاة من أدب أو ذكاء أو حلم أو رحمة أو عفة أو شرف أو وفاء إلا وجدتها فيها، وإني أستطيع وأنا في هذه الظلمة الحالكة من الهموم والأحزان أن أرى على البعد تلك الأجنحة النورانية البيضاء من السعادة التي كانت تضللنا معا أيام طفولتنا فتشرق لنا نفسانا إشراق الراح في كأسها۔ آپ کو شاید اچھا لگ رہا ہو اور آپ اس کو آگے تک پڑھیے تو دیکھیے، اور اگلے اسباق میں انشاءاللہ تعالی ہم ملیں گے اور پھر اس پہ بات کریں گے۔ سبھی کا بہت شکریہ، اور جو وقفہ رہا بہرحال اس کے لیے معذرت، آپ نے انتظار کیا بہت، اور میں جس طرح سے آپ سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، آپ ذرا حوصلہ افزائی کیا کریں، مطالبہ کیا کریں کمنٹ باکس میں ذرا، اور تو اس سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ زندہ قوم سے مخاطب ہیں، اور آپ کی کمی بے شک کمی ہے، اگر آپ ہوتے ہیں تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ تو اگر ویسا ہے تو وہی میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر وہ احساس نہیں دلائیں گے آپ اپنے ہونے کا، تو پھر مشکل ہوگا ہمارے لیے بھی۔ اب دیکھیے ایسا کیسے ہوگا کہ آپ نہیں ہونے کا احساس بھی نہ دلائیں اور مسلسل ویڈیوز ہم بناتے رہیں، ہمیں لگا کہ شاید اب ضرورت نہیں ہے لوگوں کو، تو اس طرح سے تو پلیز سبھی سے گزارش ہے کہ آپ وہ اپنے ہونے کا احساس دلائیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا آپ کی دعاؤں کے ساتھ، آپ کے حوصلے کے ساتھ۔ تو سبھی کا بہت شکریہ۔ جو پچھلی ویڈیوز ہے وہ بھی جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہیں دیکھ لیجئے انشاءاللہ۔ ڈسکرپشن میں وہ لنکس رہیں گی پچھلی ویڈیوز کی، تو آپ ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، خیال رکھیے گا جب تک اپنا، اللہ حافظ۔